بات ہے سال 2011 کی۔ پاکستان کے شہر بھکر کے علاقے دریا خان میں ایک 24 سالہ لڑکی سائرہ کی کینسر سے موت ہو جاتی ہے۔ اس کی تدفین دریا خان کے یہ قبرستان میں کر دی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب سائرہ کے گھر والے اس کی قبر پر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ قبر کی مٹی ابھی تک نرم ہے۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر کو کسی نے دوبارہ کھودا ہے۔ وہ علاقے کی پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، پولیس آتی ہے اور دوبارہ قبر کشائی ہوتی ہے۔ جب سائرہ کی ساری قبر کھود دی جاتی ہے تو قبر کے اندر کا منظر ان کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ قبر کے اندر سائرہ کی لاش موجود نہیں ہوتی۔ یہ منظر دیکھ کر سائرہ کے گھر والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ آخر کس نے سائرہ کی قبر سے اس کی لاش چوری کر لی۔ پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے۔ قبرستان سے کچھ فاصلے پر ہی ایک گھر ہوتا ہے جس میں 2 بھائی رہتے ہیں۔ سب کو ان پر شک جاتا ہے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی فیملی نہیں ہوتی، مطلب کوئی عورت نہیں ہوتی۔ شروع سے یہ دونوں بھائی ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو مشکوک سمجھتے ہیں اور پولیس کو شک کی بنیاد پر اطلاع کرتے ہیں۔ پولیس جب ان کے گھر چھاپا مارتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دونوں بھائی چولہے پر کچھ سالن بنا رہے ہوتے ہیں جس کی عجیب و غریب خوشبو ہوتی ہے۔ خیر پولیس ان کو کہتی ہے کہ اپنی جگہ سے ہلنا مت اور ان کے گھر کی تلاشی لینا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کانسٹیبل جب ان کے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک پرانا سا بیڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک بیگ پڑا ہوا ہے جس کی طرف چیونٹیاں جا رہی ہیں۔ جب وہ کانسٹیبل بیگ کو کھول کر اس کے اندر دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سائرہ کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر پولیس ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیتی ہے اور ان کو پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا۔ پولیس کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان دونوں نے باڈی کو چرا کر اس کے آرگنز بیچ دیے، لیکن جب یہ اپنی حقیقت بتاتے ہیں تو وہاں پر موجود ہر شخص خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی ایسی بات سنی نہیں ہوتی۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم قبروں سے لاشوں کو نکال کر ان کا گوشت بنا کر کھاتے ہیں، اور جو سالن وہ لوگ پکا رہے تھے وہ بھی سائرہ کی باڈی کا ایک حصہ تھا۔ اب پہلے تو پولیس کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا۔ وہ سائیکیٹرسٹ کو بلاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ سچ بول رہے ہیں یا ان کا ذہنی توازن خراب ہے۔ جب سائیکیٹرسٹ آتا ہے وہ چیک کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اپنا جرم قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ باڈیز کو اس طرح قبروں سے نکالا اور ان کا گوشت بنا کر کھایا۔ اب اس وقت پاکستان میں چونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا مردہ خوروں کے خلاف، اس لیے ان کو لاش کی بے حرمتی کرنے پر 2 سال کی سزا دے دی جاتی ہے۔ 2 سال کی قید کاٹنے کے بعد جب ان کو 2013 میں رہا کیا جاتا ہے تو شروع میں تو یہ نارمل طریقے سے رہتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد یہ دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دوبارہ قبروں سے لاشوں کو چرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس دفعہ چونکہ لوگ ان کو جانتے تھے، ان کے آس پڑوس کے لوگ ان کو پہچانتے تھے کہ یہ مردہ خور ہیں، اس لیے لوگ ان سے بہت احتیاط کر کے رہتے تھے۔ شک کی بنیاد پر پولیس والوں کو دوبارہ اطلاع کی جاتی ہے محلے داروں کی طرف سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے دوبارہ مسلسل ویسی ہی بدبو آ رہی ہے۔ پولیس دوبارہ چھاپا مارتی ہے تو اس دفعہ یہ اپنی چھت پر مردے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ پولیس ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے اور ان کو اپنے ساتھ دوبارہ پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ اب اس دفعہ یہ معاملہ کافی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، میڈیا تک بات چلی جاتی ہے، پورے پاکستان میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ اب پولیس کے اعلیٰ افسران اس معاملے میں خود انٹر ہوتے ہیں اور وہ آ کر ان سے بذات خود انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آخر تم یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو۔ تو ان بھائیوں میں سے جو ایک فرمان علی ہوتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ کالا جادو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے کالا جادو سکھایا اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ کالا جادو کرنے کے لیے ہمیشہ غلاظت میں اور گندگی میں رہنا پڑتا ہے۔ اس سے بڑی اور غلاظت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم انسان کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے جادو کرنا شروع کیا تو مجھے یہ کام بہت عجیب لگا، لیکن میں نے پہلی دفعہ ایک مردے کو اس طرح قبر سے نکال کر اس کا گوشت کھایا، پھر آہستہ آہستہ اپنے بھائی عارف کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ہم اس چیز کے عادی ہو گئے۔ ہم صرف کالا جادو کرنے کے لیے اس طرح مردوں کو نکال کر ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ کالا جادو کس قدر بڑی لعنت ہے کہ لوگوں کو کیسے کیسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خیر 2014 میں ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس دفعہ ان کو 12 سال کی سزا دی جاتی ہے، یعنی 2014 سے لے کر 2026 تک ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ 2026 میں رہا ہوتے ہیں اور انہوں نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی تو پھر ان کو کیسے روکا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔